آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چل رہی ہے کہ دیکھیں جی بھارت کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کس لیول کے لوگ بلائے جاتے ہیں ایز اے گیسٹ سپیکر۔ اوپن اے آئی کا سی ای او بیٹھا ہوا ہے بھارت کی یونیورسٹی میں، اور پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں ساحل ندیم صاحب کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے ہماری جو ترقی پذیریت کا یہ راز ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر سکے۔ ہم ہر وقت مطلب ریلیجس اسکالرز یا تھوڑی سی کوئی اگر اچھی بات کوئی کر لے، ہم صرف ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم کوئی سائنس کی بات نہیں کرتے۔ یہ وہی ڈیبیٹ ہے مذہب ورسز سائنس اور لاجک کی، کہ کچھ لوگ تو آبویسلی ساحل ندیم صاحب کو پسند کرتے ہیں اور بہت سے مذہبی اسکالرس کو، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں جو سائنٹیفک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلٹی پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور جو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے یا مذہبی پیشواؤں کی کیا ضرورت ہے ترقی میں، جو دنیاوی کام ہے تو اس کے لیے ہمیں سائنٹسٹ یا ٹیکنیکل لوگوں کو بلانا چاہیے۔ تو وہ بڑا تنقید کر رہے تھے کہ ساحل ندیم ایز اے اسپیکر بیٹھا ہوا ہے جی پاکستان کی یونیورسٹیز میں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے، اب اس میں دونوں سائڈز کے جو پوائنٹ آف ویو ہے میں لے کر چلوں گا، اور دونوں سائڈز کے جو بھی اختلافات ہیں ہم ان کو کم کرنے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ساحل ندیم صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں یو ایم ٹی میں یا کسی بھی یونیورسٹی میں، میرے حساب سے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی کی مرضی ہے، وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے، وہ چاہے ریلیجس اسکالر ہو یا کوئی سائنس کا بندہ ہو یا کوئی آرمی کا بندہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ابھی تھوڑے مطلب آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہر جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اسی یونیورسٹی نے تھوڑے دن پہلے کسی آئی ٹی اسپیشلسٹ کو بلایا ہو، ہمیں کیا پتا، اور کسی نے کسی دن ساحل ندیم کو بلایا ہو۔ اب یہاں پر جو فرق کیا ہے مطلب پاکستان اور انڈیا میں، کہ یہ نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ پاکستان سے بہت بہتر پرفارم کر رہی ہیں، اور ان میں ایک جو کریونگ، تعلیم کی کریونگ وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ اوپن اے آئی جیسے لوگوں کے سی ای اوز کو بلا رہے ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو۔ اس میں یہاں پر ہمارے لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کا جو لیول رکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ خود سوچیں کبھی اوپن اے آئی کا سی ای او آئے گا؟ پہلی بات تو ہم نے اپنی گورنمنٹ پہ ہی ہم نے دروازہ بند کر دیا کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہم تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ جی اوپن اے آئی کا بندہ پاکستان کے پاس ہے، تو ہم نے پھر انہی کو انوائٹ کرنا نا جو ہمارے پاس آپشنز ہیں، جن کو ہم انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں۔ اب پاکستان میں کیا مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک بندے نے باتیں اچھی کر لیں، ایک دو کتابیں پڑھ کے وہ اگر میٹھا بن کے بولنا شروع ہو جائے، چاہے وہ میٹھی چھری ہی کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑا بندہ ہے نہیں کوئی۔ اس کی کلٹ فالوئنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، اس کو لوگ پوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایک بات نہیں سنتے، حالانکہ کیا پتا ہمیں وہ اندر کھاتے ہنستا ہو کہ میں اتنے بڑے عوام کے سیگمنٹ کو پاگل بنا رہا ہوں، اور وہ ہنستا ہو اس پہ۔ یو نیور نو کہ یہ کیا ان کے ایجنڈاز ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ ساحل ندیم پہ نہیں میں بات کر رہا اسپیسیفکلی، میں پاکستان میں یہ جو بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے سیلیبریٹیز، کچھ انفلوئنسرز جنہیں آپ کہتے ہیں، یونیورسٹیوں نے انہیں بلایا ہوتا ہے۔ وہ مجھے یہاں سے ایک ایگزامپل یاد آ گئی ہے کہ ایک بندے نے پاکستان میں فیک آرمی کی وردی پہنی تھی، اور وہ مطلب وہ کچھ بھی نہیں تھا اور سارے اس کو پوج رہے تھے۔ تو یہ ہماری قوم کی مینٹیلٹی ہے کہ کوئی بہروپیہ ہے نا، اس کو بھی وہ بنا لیتے ہیں، بہت بڑا بنا لیتے ہیں۔ تو ہماری قوم بیچاری، ایک تو اس کے پاس آپشنز کم ہیں، انٹلیکچوئل سپیس ویسے ہی کم ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں ویسے ہی ہماری ایکسیس نہیں ہے گلوبل لوگوں سے اتنی زیادہ، کیونکہ ہماری حکومت نے ہمیں بڑا کلوز رکھا ہوا ہے، بند رکھا ہوا ہے، ہمیں اوپن نہیں ہونے دیا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک فری اکانومی، ہم فری مارکیٹ ہیں، بٹ آپ کو کوئی ایسے اقدامات لگتے ہیں کہ لوگوں کے حوالے سے کوئی پیپل ٹو پیپل کنیکشن، کوئی اس میں سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے ہی ملک کے برے حالات ہیں، تو ہمارے پاس پھر وہی چیزیں ہم ان کو ہی بلا سکتے ہیں جو ہماری ریچ میں ہوتے ہیں، جن کے فون نمبرز یہ واٹس ایپ گروپوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یار اس کا نمبر دینا، اس سے انٹرویو کرنا ہے، اس کو بلانا ہے، اس کو میں نے فلاں سیمینار پہ بلانا ہے۔ تو پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، تو پاکستان میں تو ہم بڑے لوگوں کو بلا نہیں سکتے۔ ہاں جتنی ہماری ایکسیس ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کئی جگہوں پر بڑے اچھے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے، جو ہمارے پاس اویلیبل آپشنز ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے۔ فرق یہاں پر جو ہے نا، جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں دیکھ رہا ہوں یونیورسٹیز میں ایک وہی جیسے میں نے بات کی، ایک ارج نظر آتی ہے آگے بڑھنے کی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بھارت سے پڑھے ہوئے لوگ جو بھارت میں گریجویشن کرتے ہیں وہ انڈیا میں سی ای اوز بنتے ہیں ٹیک کمپنیز کے۔ سندر پچائی بھارت سے پڑھا تھا، اور بھی کئی لوگ، ستیا نڈالا کو دیکھ لیں، یہ لیجنڈری لوگ ہیں۔ ٹویٹر کا سی ای او بھی ایک بھارتی لگا تھا، مائکروسافٹ کا، گوگل کا۔ تو یہ بڑی کمپنیز، اور پھر آئی ایم ایف
میں بھی بڑے IMF کی بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں بھارتی. اس کا مطلب ان کی جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا اچھا ہے. اور دوسرا بھارت میں یہ چونکہ آفیسز ہیں بڑی کمپنیز کے, ہر بڑی کمپنی نے آفس کھولا ہوا ہے. پاکستان میں تو ابھی تک Amazon نہیں آیا, ہم تو وہی جگاڑ لگا کے ای کامرس کرتے ہیں پاکستانی بیچارے. تو پاکستانیوں میں ٹیلنٹ بڑا ہے, لیکن ہمارے مطلب گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے وہ آئے ہی نہیں ہیں, وہ لوگ ہی نہیں آئے کہ ہم ان کو بلا سکیں اپنے سیشنز پہ اور ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں, ہماری یونیورسٹیز ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکیں, ان سے ڈسکشن کر سکیں. ہمارے پاس پیچھے آپشن بچتی ہے تو ساحل ادیم صاحب بھی بچتے ہیں نا, تو پھر اس میں غصے کرنے والی کیا بات ہے. ساحل ادیم صاحب جتنا بھی ان کے پاس ہے نالج, اور شاید زیادہ ہی ہو ہم سے, تو ہمارے پاس پھر وہی آپشن بنتی ہے نا. اور میں بالکل برا نہیں کہہ رہا اس کو. بھارت میں بھی آپ دیکھیں مذہبی وہ بڑا رجحان ہے مذہبی چیزوں کا. بھارت میں بھی وہ گروز کو بلایا جاتا ہے, وہ جو ان کے یوگیز ہوتے ہیں, یوگی بڑے چھائے ہوئے. دیکھیں نا وہ سدگرو صاحب, ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ میں بڑا ایکسپلور کرنے والا بندہ ہوں, لیکن میں نے جب سدگرو کو بھی سنا نا تو سدگرو کے اندر سے بھی مجھے کافی زیادہ وہ ہندوتوا کی جھلک نظر آئی, تھوڑی بہت, مطلب ان کے اندر ہے. تو یہ ہر بندے نے یہاں پر ہر کوئی بہروپیہ بنا ہوتا ہے, اپنی انٹلیکٹ کو وہ یوز کرتے ہیں اور اس طرح وہ لوگوں کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں, لوگوں کے دماغوں کو ان سے کھیلتے ہیں. یہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم لوگ ان کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں, ان کو بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں. بھارت میں بھی یہ بلاتے ہوں گے, پاکستان میں جو اویلیبل آپشن ہے ہم نے اس کو بلانا ہے. کام یہاں پر کیا کرنے والا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک ارج پیدا کرنی ہوگی, آگے بڑھنے کی, تعلیم حاصل کرنی ہوگی, ہمیں آگے مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا سٹینڈرڈ کچھ اچھا کرے کہ ہم بھی بڑے بڑے لوگوں کو بلا سکیں. جب تک ہماری اکانومی صحیح نہیں ہونے والی نا, ایسی چیزیں ہم اچیو نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے ٹاکس میں بھی گوگل کا بندہ بیٹھا ہو, اوپن AI کا بندہ بیٹھا ہو, Amazon کے لوگ بیٹھے ہوں. ہمارے ہاں تو یہ ساری کمپنیز ہیں نہیں ہیں آفیشلی, بھارت میں ان کے آفیسز ہیں, تو بھارت کی ایکسیس بھی اسی لیے ایزی ہے. تو ایک تو گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ایسے اقدامات کرے کہ ہمارے ملک کا انوائرمنٹ اچھا ہو, اکنامک انوائرمنٹ, بزنس انوائرمنٹ, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں پاکستان میں, پاکستان کو پہچانیں. یہ نہیں ہے کہ یہ چند درجن جو ٹورسٹ آ جاتے ہیں گورے پاکستان کے گن گا جاتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے بھی ہم نے دیکھنا ہے, اس سے آگے بڑھ کے بھی ہم نے پاکستان کو پروموٹ کرنا ہے, اور اپنے اندر بھی ارج پیدا کرنی ہوگی کہ جی ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں. دنیاوی جو تعلیم ہے جس کا آپ کو اسلام نے بھی کہا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو. مذہبی رہنما تو آپ کو ہر جگہ پر مل جاتے ہیں, وہ تو پچھلے 75 سالوں سے وہ تو چھائے میں ہیں, ان کی تو کمی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ان کو انوائٹ کرتے رہیں گے اپنے پوڈ کاسٹوں میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, مساجد میں بھی وہ ہوتے ہیں, ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں دنیاوی گر سیکھنے کی بھی ضرورت ہے, ہمیں Amazon پہ غلبہ پانے کی ضرورت ہے, ہمیں گوگل کے اندر اپنے لوگوں کو گھسانا ہے, جو کہ نہیں ہے انفارچونیٹلی, بہت کم ہے. بھارت کے مقابلے میں دیکھ لیں کتنے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دوسری بڑی بڑی کمپنیز میں اپنے مطلب ٹیک میں جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہم نے نئے اسٹارٹ اپس کھڑے کرنے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں اسٹارٹ اپ کلچر زیادہ پریویل کر رہا تھا آج کے مقابلے میں. تو وہ سارا کدھر گیا؟ 2022 میں ہم نے دیکھا تھا کہ آدھے سے زیادہ اسٹارٹ اپ تو چھوڑ کے چلے گئے پاکستان, یا بند ہو گئے, جو پاکستان میں فلرش کر رہے تھے. تو اس کا یہ مطلب ہے نا, ان کو انوائرمنٹ نہیں ملا, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ حکومت کی طرف سے, اور پھر لوگوں میں بھی وہ چاہ نہیں ہے آگے بڑھنے کی, لوگ یہاں پہ جگاڑ لگانے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی اور بہتر زندگی گزارنے کی جو چاہ ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے, اور دنیا کو ایکسپلور کرنے کی نئی چیزیں انوینٹ کرنے کی, ڈسکوریز کی ہمیں ضرورت ہے. پاکستان کو اس ایٹیچیوڈ کی ضرورت ہے. اور پیرالل میں آپ جتنے مرضی لوگوں کو بلائیں, ساحل ادیم کو بلائیں, مرزا انجینئر صاحب کو بلائیں, کسی کو بھی بلائیں, وہ آپ کا اپنا ہے, وہ اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ جس کو ہم نے نیگلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, فیس بک پہ لائک کیجیے اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے.